बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़, बिलाखिर कप्तान ने पाकिस्तान की तमाम रिवायती सियासी जमातों के खिलाफ आखिरी मार्का लड़ने और उसमें उन्हें मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने के लिए सारी अपोजिशन को अपने जाल में फंसा लिया। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की जानिब से जमा करा दी गई एक ऐसे मौके पर कि जब उनके अपने 13 अरकान भी गायब हैं। अब इसके बाद कब और क्या होगा, यह तफसीलात इस अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, आज जब अपोजिशन के दावों के मुताबिक यह तहरीक अदम एतमाद और उसके साथ साथ असम्बली का इजलास बुलाने के लिए करारदाद जो है वो चैम्बर ऑफिस में, स्पीकर ऑफिस में, जब स्पीकर के चैम्बर में जमा करवाई गई तो कई लोग जो है वो परेशानी का शिकार नजर आए। उन्होंने ये कहा कि शायद हमने उन्हें यह कहा था कि तहरीक अदम एतमाद जमा ही नहीं कराई जाएगी या पेश नहीं होगी। जनाब, हम जब भी ये जिक्र करते रहे तो यही कहते रहे कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। जी बिल्कुल, पेश होगी तो फिर उसके बाद नाकामी का शिकार होगी। और अब हम आपको बताएंगे कि कैसे ये तहरीक अदम एतमाद जमा करवा कर अपोजिशन ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है और एक मर्तबा फिर अपोजिशन इमरान खान के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार हुई। प्रोसीजर क्या होगा, कैसे अपोजिशन फंस गई, यह मामला आपको समझाने से पहले आपके सामने ये तफसीलात रखते हैं। जो लोग हमारे इनबॉक्स के अंदर या ट्विटर के ऊपर या दीगर जगहों पर पूछ रहे हैं मैसेज करके कि अब क्या होने वाला है, तो जनाब मामला कुछ यूं है कि दो तरह से समझ लीजिए कि अगर असम्बली का इजलास ना बुलाया जाता और डायरेक्ट सिर्फ जो है वो जमा करार दी जाती करारदाद जो अदम एतमाद के हवाले से, तो फिर उसमें आईनी और कानूनी माहिरीन का यह कहना है कि स्पीकर के ऊपर यह डिपेंड करता है कि वो कितने अरसे बाद इस इजलास को बुलाएं और कितना आगे इसको डिले करते हुए ले जाएं। लेकिन अगर असम्बली का इजलास बुला लिया जाए और उसके बाद यह जरूरी हो जाता है स्पीकर के लिए, अगर असम्बली का इजलास रिक्विजिट किया जाए अपोजिशन की जानिब से, उसके बाद यह जरूरी हो जाता है कि 14 वर्किंग डेज के अंदर स्पीकर वो इजलास बुला लें। और क्योंकि इजलास इस बुलाने के अंदर लिखा होता है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए यह इजलास जो है वो बुलाया जा रहा है, फिर उस इजलास बुलाने के बाद यानी 15 दिन 14 दिन अगर स्पीकर ले लेते हैं तो उसके बाद 3 दिन बाद और 7 दिन पहले स्पीकर का इसके ऊपर वोटिंग कराना जो है वो जरूरी है। यानी एक ऑप्शन तो यह है कि 15 दिन 14 दिन ये यानी 24 मार्च के बाद ये इजलास बुलाया जाए और उसके बाद 3 से 7 दिनों में इसको निपटा दिया जाए। और दूसरा तरीकाकार यह भी है कि 14 दिन के अंदर किसी वक्त भी स्पीकर जो है वो ये इजलास बुला सकते हैं और पहले भी उससे पिछले हफ्ते के अंदर जो कि 17 मार्च से शुरू होने जा रहा है उसमें भी इस मामले को निपटा सकते हैं। और कुछ जराए का यह भी दावा है कि जनाब क्योंकि उससे बाद 23 मार्च और 24 मार्च के हवाले से फंक्शन है तो अब हुकूमत के पास यह ऑप्शन भी मौजूद है कि इस मामले को पहले निपटा ले। अब इस तरह से समझ लीजिए कि क्योंकि अपोजिशन ने ये दोनों चीजें तहरीक अदम एतमाद और असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्विजिशन इकट्ठे जमा कराई है, गोया अपोजिशन ये चाहती है कि 15 दिनों के अंदर जो है वो हुकूमत इजलास बुलाए और उसके बाद 3 से 7 दिनों में इसका इस तहरीक के हवाले से फैसला हो जाए। तो ये तो जनाब इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हुए। अब जनाब आपके सामने रखते हैं और बताते हैं कि आज की बड़े इवेंट्स क्या हैं, ये तमाम तर सूरत हाल आज क्यों सामने आई, इस मौके के ऊपर इमरान खान जो है वो क्या कर रहे थे, हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन क्या सोच रही है। पहले तो जनाब मरियम औरंगजेब का यह दावा, उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर 100 से ज्यादा अरकान ने दस्तखत किए हैं, तकरीबन 80 के करीब लोगों के दस्तखतों की वैसे इसके ऊपर जो है वो जरूरत हुआ करती है, क्योंकि जो है वो तकरीबन जो उसके लिए फिगर आउट किया जाता है कि इतने % लोग चाहिए, उसमें 80 लोग जो है वो बासानी इजलास बुला सकते हैं। लेकिन मामला कुछ यूं है कि कामयाब कराने के लिए 172 अरकान की जरूरत है और कागजों के ऊपर अपोजिशन के पास 162 लोग हैं। और आज जब ये वो कह रही हैं कि 100 से ज्यादा अरकान ने दस्तखत किए हैं तो अपोजिशन ये बात साबित कर सकती थी, क्योंकि दस्तखत कराना तो फिर निस्बतन आसान है, बाकायदा लोगों का आना और उसके बाद वोट करना, अपने चेहरे दिखाना, वो तो उससे कहीं बड़ी बात है। तो अपोजिशन इस तरह से पहले मरहले में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई, क्योंकि जब उन्होंने 100 से ज्यादा कहा, हालांकि जो हुकूमत है उसका दावा है कि 80 से ज्यादा लोगों के दस्तखत हैं। चले मरियम औरंगजेब की बात मान लेते हैं, 100 से ज्यादा अरकान के दस्तखत हैं 342 के अवान में से, तो उसका क्या मतलब हुआ, यानी आपने ये भी नहीं कहा कि 150 जायद के हैं। जाहिर बात है अगर 150 से ज्यादा अरकान के दस्तखत होते तो फिर टेक्निकली आप ये लफ्ज इस्तेमाल ना करती कि 100 से ज्यादा अरकान के दस्तखत हैं, फिर आप 150 से ज्यादा अरकान के दस्तखत कहकर अपनी जो नंबर गेम है वो वाज़ा करते और बताते और हुकूमत को मजीद परेशानी से शिकार करते और कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करते कि जनाब हमने तो 150 से ज्यादा लोगों के दस्तखत करवा लिए हैं, गोया
گویا پہلے مرحلے کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ ناکام ہوئی. اب معاملہ آگے بڑھے گا اور اس میں یہ پوائنٹ بھی نہیں لیا جا سکتا کہ اپوزیشن یہ کہے کہ جناب یہ ہم آگے جا کر شو کریں گے یا یہ ہماری ٹیکنیکس ہیں یا ٹیکٹکس ہیں, ہم سارے لوگ کیوں بتائیں. کیونکہ اگر خفیہ ووٹنگ ہوتی تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے دستخط تو نہیں کرائے, باقی لوگ ہم وقت آنے پر ظاہر کریں گے. یہاں پر تو معاملہ ہی اوپن ووٹنگ کا ہے. تمام 172 لوگ آپ نے اکٹھے کرنے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں عمران خان کے خلاف ہیں, انہوں نے آ کے اوپنلی ووٹ کرنا ہے اور اس کے بعد بقول آپ نے عمران خان کو گھر بھجوانا ہے. لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق, ہماری معلومات کے مطابق اس وقت جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کر رہا ہوں, میری آج کے دن کی اس وقت تک کی معلومات کے مطابق اپوزیشن تمام تر 15 دنوں کا زور لگانے کے باوجود, اپنی اس کمیٹی کا زور لگانے کے باوجود جو نواز لیگ, جو پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے مل کر بنائی 9 ارکان پر مشتمل, جنہوں نے رابطے کرنے تھے ارکان سے اپنے 162, وہ آج کے دن تک اپنے کاغذوں پر موجود 162 ارکان سے رابطے بھی نہیں کر پائی. صرف 149 ارکان ہماری آج کے دن کی اطلاعات تک کے مطابق, ہم نے اس کو ڈبل چیک کیا ہے, 149 ارکان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا اور ان 149 ارکان نے بھی رابطے کے بعد یہ نہیں کہہ دیا اور نہ ہی ان 149 ارکان نے دستخط کر دیے, بلکہ 100 کے قریب لوگوں نے اس طریقے سے اعتماد پر عمران خان کے خلاف دستخط کیے ہیں. گویا آج کی جو تاریخ ہے اس تاریخ میں اپوزیشن کے کاغذوں پر ارکان کی تعداد 162 ہے. انہیں ارکان چاہیے 172, یعنی 10 ارکان انہوں نے لانے ہیں کہیں سے, لیکن ان کے اپنے جو 13 ارکان ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں. یعنی گویا بجائے یہ کہ یہ 10 ارکان ان کے بڑھ جاتے یا اکٹھے کرتے, ان کے تو الٹا کل ملا کر اپنے جب 13 کم ہوئے تو کل ملا کر 23 ارکان کی کمی کا اس وقت تک آج کے دن تک بھی اپوزیشن کو سامنا ہے. اب ذرا اس تصویر کو دوسرے رخ سے دے لیتے ہیں. آج ایک دن کی اطلاعات ہیں کہ اس وقت جب کہ یہ طریقہ عدم اعتماد اور اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن جو ہے وہ جمع کرائی جا رہی تھی, تو اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ, وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ, پرویز خٹک کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ, حکومت کے ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن کے 8 ارکان قومی اسمبلی رابطے میں تھے, اور ان 8 ارکان قومی اسمبلی نے یقین دہانی بھی کروا دی کہ وہ عمران خان کے خلاف طریقہ عدم اعتماد میں ووٹ نہیں ڈالیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ ہے ذرائع کا کہ جے یو آئی بلوچستان کے ایک رکن نے یہ کہا کہ واضح طور پر اس کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے, بیرونی فنڈنگ ہے, لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ معاملہ اس لیے ہے کہ عمران خان کی جانب سے ایک آزاد خارجہ پالیسی کے اعلان کے بعد اب کچھ بیرونی قوتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان ایک آئینی اور منتخب جمہوری وزیر اعظم کے طور پر اگلے 5 سال پورے کریں, کیونکہ ان کے مفادات کو, ان لوگوں کے مفادات کو, ان بیرونی قوتوں کے مفادات کو, امریکہ اور ان کے الائز کے مفادات کو پاکستان میں نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. اور پاکستانی عوام کے مفادات سب سے پہلے اور مقدم جانے جائیں گے, کیونکہ پاکستان کی تاریخ کے منتخب جمہوری وزیر اعظم عمران خان نے تقریباً 70 برس بعد ایک جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ آزادی کے ساتھ آگے بڑھے گی. آپ سمجھ سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں کہ جے یو آئی کی طرف سے ایک تحریک بھی جمع کروائی گئی ہے اسمبلی کے اندر, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان نے یورپی یونین کے سفیروں کے حوالے سے جو بیان دیا جلسے کے اندر, جس میں انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کے سفیروں نے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ کا اعلان کریں اور روس کی مذمت کریں یوکرین کے معاملے کے اوپر, تو انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ کیا اس قسم کا خط آپ نے بھارت کو بھی لکھا ہے؟ ہم اپنی خارجہ پالیسی خود بنائیں گے, ہم جنگ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم امن کے ساتھ ہیں, لیکن ہم امریکہ کے ساتھ ساتھ روس کے بھی دوست ہیں, چائنا کے بھی دوست ہیں, دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ ہم دوستی رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ بات تھی, یہ وہ جواب تھا کہ جس کے بعد نہ صرف بیرونی جو طاقتیں ہیں ان کے ہاں پریشانی ہے, بلکہ اندرونی طور پر اندرونی عناصر جو کہ بیرونی طاقتوں کے اعلی کار ہیں انہیں بھی پریشانی کا سامنا ہے اس وقت. اب تھوڑی دیر پہلے عمران خان کی جانب سے تحریک عدم اعتماد جب ان کے خلاف جمع ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ واضح کر دیا, انہوں نے یہ کہہ دیا. اس کے ساتھ ایک بڑی ابھی کی ڈیولپمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین, جن کو ایک گروپ کی صورت میڈیا پیش کر رہا ہے, ان کے قریبی ساتھی اون چودھری سے پرویز خٹک کا آج رابطہ ہوا ہے. علیم خان کے ساتھ شاہ فرمان گورنر کے پی کے رابطے ہوئے ہیں, اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ علیم خان جہانگیر خان ترین سے بھی رابطہ کریں گے لندن جا کے. اور میری معلومات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے یہ جو مسائل ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف اپنے اندر ہی حل کرے گی. عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو گیم چل رہی ہے وہ مائنڈ گیم ہے, اور میرے مخالفین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ الحمدللہ میں مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اپوزیشن کی آخری واردات ہوگی. یہاں میں تھوڑا سا احترام کے ساتھ اختلاف کرنا چاہوں گا ان کے ساتھ کہ یہ آخری واردات وہ سمجھ رہے ہیں, لیکن اپوزیشن
اس میں ناکام ہوگی میری معلومات کے مطابق، اور اس کے بعد آخری واردات ستمبر میں وہ پاکستان کے حالات اور امن و امان کی صورتحال خراب کر کے عمران خان کے خلاف فائنل اور آخری واردات کھیلنے کی کوشش کرے گی، اور اپوزیشن کے پیچھے اس وقت آپ کو کچھ اور ہاتھ بھی نظر آئیں گے جن کی جانب آج عمران خان نے اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نومبر میں جو فیصلہ ہونا ہے، انہوں نے نئے آرمی چیف کے حوالے سے کہا وہ نومبر ابھی بہت دور ہے، اس وقت وہ فیصلہ کریں گے۔ ہاں، عثمان بزدار کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سر دست آج کی تاریخ تک اس وقت تک یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا کہ میں عثمان بزدار کو بدل رہا ہوں، کیونکہ عثمان بزدار کو جب ہم نے بدلنا ہے تو اس کے لیے پوری پلاننگ کرنی پڑے گی کہ ہم نے کس کو آگے لانا ہے۔ یہ جو عمران خان نے بات کی کہ اگر بدلنا ہے، یہاں سے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں یہ سیاسی صورتحال پیدا ہو رہی تھی، لوگ جو تاثر دے رہے تھے اور میں جو آپ سے بات کر رہا تھا وہ بھی جناب آپ کو آج سمجھ آنا شروع ہوگی۔ اس وقت کی جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں جناب کہ اس وقت تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین گروپ کے کچھ جن کو ناراض لوگ کہا جاتا ہے، وہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے جو ہے وہ ملاقات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ان کی آمد ہو چکی ہے، اس کی تفصیلات بعد میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس سے پہلے پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار، ان کی بھی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن سر دست ہم یہی فوکس رکھتے ہیں اور آئندہ رات کے وقت جو اگلی ویڈیو کریں گے اس میں دیگر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔